محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ اصحاب سبت کون تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں بھیجا۔ اصحاب کی یہ سب ان کی جمع ہے، اس کی معنی ہے ساتھی، سبت کی معنی ہفتہ، ہفتے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں بھیجا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منع کیا تھا کہ آپ نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، باقی اس کے علاوہ جو دن ہیں ان میں آپ شکار کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ رب العزت کو انہیں آزمانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن کے علاوہ شکار یعنی مچھلیاں نہیں آتی تھی، لیکن جب ہفتے کا دن آتا تھا تو اس دن سب سے زیادہ مچھلیاں آتی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ انسان ہے، حریص ہے، اس لیے انہوں نے ہفتے کے دن جو اللہ رب العزت نے شکار کرنے سے منع کیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن انہوں نے جال لگائے۔ شکار ویسے تو نہیں کرتے تھے، لیکن جالیاں لگا کر اور وہ اس شکار کو ایک طرف جمع کر دیتے تھے، اور پھر اتوار کے دن وہ اس سے شکار کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ انہیں منع کیا گیا تھا، انہوں نے اس دن شکار کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے خنزیر اور باندر بنا دیا، جس طرح آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یعنی انہوں نے اس دن شکار کیا، پھر ہم نے انہیں یہ حکم کیا یا ان کے بارے میں ہم نے یہ حکم کیا کہ کونوا قردۃ خاسئین، کہ آپ جو ہے وہ بندر بن جائیں، اور پھر وہ بندر بن گئے۔ اگر دیکھا جائے آج کے عقل کے حساب سے تو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں تھا کہ جن کی وجہ سے انہیں باندر بنایا جائے، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے ان کی جو انسانی شکلیں ہیں وہ ان کی مسخ کی جائیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باندر بنا دیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنی جو ہے رحمت سے دور کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واضح اور صریح احکامات کی، انہوں نے جو ہے واضح اور صریح جو احکامات تھے ان کے ساتھ انہوں نے چالاکی اور ہیلا بازی کی، وہ ذہنیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک چیز سے منع کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ واضح حکم تھا، صحیح حکم تھا، لیکن انہوں نے اس میں گڑبڑ کی، اور انہوں نے جو ہے ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن ہفتے کے دن اس شکار کو ایک طرف کر دیتے، اور پھر اتوار کے دن یا دوسرے دنوں میں وہاں سے وہ شکار جمع کرتے۔ تو یہ ایک انہوں نے ہیلا تلاش کیا۔ اب ہم دیکھیں، ہم بھی اس طرح کے ہیلے تلاش کرتے ہیں، جس طرح ابھی میں نے بیان کیا کہ کوئی اگر بے پردہ خواتین گھومتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، کوئی جو ہے بد نظری کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا دل ٹھیک ہے، ہم بد نظری کرتے ہیں تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، اور اس کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بعض لوگ سود کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ نفع ہے، اور نفع جو ہے ہم لے سکتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن مجید میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ بیع میں بھی، خرید و فروخت میں بھی نفع ہے، اور اسی طرح سود اس میں بھی نفع ہے، لیکن اس نفع کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور اس نفع کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا۔ تو جو جائز ہے ہمیں وہی راستہ اپنانا چاہیے، جو حرام ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو شراب ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے،
لوگ اس کو کوئی اور نام دے کر پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم شراب نہیں پیتے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے مشروبات میں، وہ ہر اس چیز کو جو انسانی عقل کو ختم کر دے، پھر وہ شراب ہو، بھنگ ہو یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں، یہ تمام کی تمام حرام ہیں۔ علت تمام کے اندر ایک ہی پائی جاتی ہے، تو اگر اس کو دوسرا نام دے کر پیا جائے تو یہ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر، اس صریح نافرمانی کرنے پر ضرور جو ہے پکڑ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ۔